بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے محمد علی جناح، قائد اعظم اور آپ کے مشہور و معروف لیڈر عمران خان، جو اپنے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا ذیل سمجھتا ہے یا اس لیول کا اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم آپ کو ان دونوں لیڈران کا موازنہ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ان دونوں کا مذہبی سیاسی رتبہ کہاں تک ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہاں محمد علی جناح کی پاکیزہ شخصیت، جو کھیل تک میں بھی احتیاط برتے اور سیاست میں بھی احتیاط برتے رہے، اور اس کے مقابل کہاں عمران خان، جن کے بارے میں بھی اگر ہم نہایت ہی محتاط الفاظ بھی استعمال کریں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ خان اعظم جہاں بھی گئے اپنی داستان چھوڑ آئے۔ میرے عزیز دوستو، تفصیل میں کیا جانا، اور جانتے ہیں وہ اس حوالے سے سب کچھ جانتے ہیں۔ سیاست میں پاک اور صاف وہی ہو سکتا ہے جس کی نجی زندگی بھی پاک اور صاف ہو، جس انسان کی ذہنیت میں کجی ہو، اس کے ہر کام میں، ہر معاملے میں اسی ذہنیت کی جھلک نظر آئے گی۔ عمران خان برائی کو برائی سمجھتے تو ضرور اعتراف کرتے کہ پولیس افسر کو چیف منسٹر ہاؤس میں بلا کر ایسے شخص کے سامنے کھڑا کر دیتے جس کا حکومت میں نہ لین دین تھا، نہ کوئی تعلق، بدیانتی بھی تھی اور دوست نوازی بھی، اور عمران خان کے اصحاب اس قدر مضبوط ہیں، وہ کسی اعتراض کا جواب دینے کا ملکہ رکھتے ہیں، نہ ہی جواب دیتے ہیں، اور وہ بیسیوں باری الزامات کی خاطر بھی اپنا سینہ تان کر ایسے چلتے ہیں جیسے مدرسہ وہی ہے، اور آسمان بزدار کو ان کے سامنے کس نے پیش کیا؟ کیا فرح گوگی ملک چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اور خان صاحب کے قریبی ساتھی یہ بھی دعویٰ کرتے رہے جب پنجاب میں سول سرونٹ کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر پر جو دیا جاتا رہا، اس کے بارے میں تحریک انصاف کے لیڈران، ایم پی اے وغیرہ خان صاحب کو واٹس ایپ پر ثبوت مہیا کرتے رہے، اور اب تک اس دعوے کی تردید کیوں نہیں کی جاتی؟ اور اساس ترین منصب پر فائز شخص نے اس وقت کے وزیر اعظم ان کے گھر کے معاملات میں کچھ عرض کرنے کی غلطی کی تو اسے اس منصب سے ہٹا دیا گیا۔ پھر خان اعظم کے دور حکومت میں ادویات کو کئی سو گنا مہنگا کرنے میں کس نے کتنے ارب کا منافع کمایا؟ سول ایویشن جیسے نازک ادارے میں سربراہ لگاتے وقت تقریباً 600 درآمد دہندگان اور 18 شارٹ لسٹ امیدواروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے شخص کو کیوں تعینات کیا گیا جس نے نہ درخواست دی تھی نہ انٹرویو؟ میرے عزیز دوستو، ایسے کئی سوالات ہیں جو اپنا جواب مانگتے ہیں، مگر جواب کون دے گا؟ صرف زبانی دعوے سے اپنے آپ کو صادق اور امین اور دیانتدار نہیں بن جاتا۔
نہ ہی وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری طرف آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کیا قائد اعظم کابینہ کے سامنے ایک بند لفافہ لہرا کر بزور طاقت اس کی اندھی منظوری حاصل کرتے اور پھر اربوں روپے کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ایک ٹائی کون کو کی طرف سے کسی اور اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے تاکہ اس ٹائی کون کے ذمہ جو واجبات ہیں وہ ادا ہو جائیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس پر غور کریں۔ ہر اس شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کہاں عمران خان، کہاں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب؟ قائد اعظم صاحب ایک انتہائی شائستہ انسان تھے، مخالفین کے نام بگاڑتے تھے، نہ ہی ان کی تصدیق اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ سخت مزاج کے ہرگز نہیں تھے، مگر ایک مدبر حکمران کبھی منتقم مزاج کا نہیں ہو سکتا۔ کہاں عمران خان جو وزیر اعظم ہو کر لڑکوں کی طرح منہ پر ہاتھ پھیر کر یہ جلسہ عام میں کہے، چھوڑوں گا نہیں؟ قائد اعظم تو وہ تھے جو سرکاری اجلاسوں میں چائے پینے یا پلانے کا روادار نہ تھے۔ جب انہیں کہا گیا سرکاری سفر کے لیے، خاص طور پر گورنر جنرل پاکستان کو مشرقی پاکستان آنے جانے کے لیے ایک ہوائی جہاز خریدنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کے سفیر جو امریکہ میں تھے، مرزا ابوالحسن اصفہانی پاکستان کے سفیر تھے۔ جہاز خریدنے کے ضمن میں ان اور قائد اعظم کے درمیان جو خط و خطابت ہوئی وہ اب بھی محفوظ ہے۔ اسے پڑھ کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ قائد اعظم اس خریداری پر کم سے کم سرکاری پیسہ خرچ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ایک ایک پیسہ، ایک ایک سرکاری پیسے کا، ایک ایک سرکاری پائی کا ساتھ تھا۔ خط و خطابت پڑھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جہاز خریدنا ہی نہیں چاہتے۔ قائد اعظم کے دامن پر کسی دوست نوازی، کسی اقربا پروری، سرکاری خزانے کو ذاتی استعمال میں کوئی داغ نہیں۔ اور سیاستدانوں اور حکمرانوں کی یہ کھیپ، قائد اعظم اللہ اللہ کیجیے، کہاں زرداری، کہاں شریف فیملی، اور ان کے یمینوں بیسار بیٹھنے والوں میں کوئی اس قدر قابل نہیں، اور نہ ہی خان اعظم یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بھی قائد اعظم کی برابری کر سکے گا، ہرگز نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا آج ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح اور عمران خان کا ایک بہت ہی مؤثر تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی عمران خان نہیں پہنچ سکتے، بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے حسب عادت بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔